السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ذنب ما تقدم غفر له ذنب صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ذنب ما تقدم منه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مہربانیوں کے دروازے کھول کے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بہت سی مہربانیاں کرتا ہے۔ اگر ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے، یا مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مسلمانوں کے اوپر بھی ہے، کافروں کے اوپر بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کے اوپر رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے اس جرم کے، کفر کے جرم کی وجہ سے فوراً گرفتار نہیں کرتا، بلکہ ڈھیل دیتا ہے کہ کب وہ اسلام لے کر آ جائیں اور کب اپنے ان گناہوں سے، ان چیزوں سے توبہ کر لیں۔ اگر انسان کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور مسلمان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں اتنے انعام فرمایا، اس کو اتنا خاص فرمایا۔ اس کے بارے میں امام غزالی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر قبر والوں سے پوچھا جائے کہ اگر تم کیا چاہتے ہو، تو قبر والے یہ کہیں گے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ مل جائے۔ تو آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک نعمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے سانس جاری رکھی ہوئی ہے، ہماری سانس ابھی نہیں چھینی ہے، ہماری روح ہمارے جسم میں ابھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، تو اس رمضان المبارک کا انتہائی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اور رمضان سے بھی۔ رمضان کا شکر کس طرح ادا ہوگا کہ رمضان کے اندر اگر ہم نے رمضان کو رمضان کے مطابق اگر گزار لیا، جس طرح رمضان گزارنے کا حق ہے، وہ حق تو کبھی پورا ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اگر ہم نے کوشش کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں سے ہمیں نوازے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، اور یہ روزے فرض صرف ہماری اس امت پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو ہم سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے روزے میں اور ان کے روزوں میں فرق ہوتا تھا، ڈفرنس ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے روزے رمضان کے مہینے میں فرض ہیں، ان کے روزے دوسرے ماہ کے اندر، دوسرے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے تھے۔ اور رمضان کے روزے دینے کا مقصد، رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ ہم نیک بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں۔
اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا، اللہ کا تقوی محسوس نہیں ہو رہا، اللہ کا تقوی کا احساس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے اس نے روزے کی صحیح سے ادائیگی نہیں کی، کیونکہ روزے کا مقصد تو یہی تھا لعلکم تتقون، کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائے۔ جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو روزے کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ذنب ما تقدم من، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور رمضان المبارک کے اندر رات کے اندر قیام کیا، یا قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، کہ جس نے تراویح پڑھی اور نماز رمضان کا مکمل روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آج سے پہلے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو بالکل معاف سرے سے جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ جو نیکیوں کے اوپر گناہ کی معاف کرنے کی جو بشارتیں ملتی ہیں، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جو ان نمازوں سے، ان روزوں سے، ان تراویح کی نمازوں سے، رکعتوں سے، نوافل سے جو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جن کو کبائر کہتے ہیں، جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو بغیر توبہ کے سچے ارادے کی توبہ کے بغیر معاف نہیں فرماتا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ ہم سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک علاقے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا وہ لڑکا تقریباً 15 سے 20 سال کا اس دوران کا لڑکا تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو چند گھڑیاں باقی تھیں، چند دن باقی تھے، لیکن وہ رمضان کے مہینے کی اس نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور اس بچے کو، اس لڑکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ تو ایک مثال ہے جو سامنے تھی، اسی طرح کئی مثالیں ہیں جو کل چاند رات تک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور چاند نکلنے کے بعد وہ لوگ اللہ کے پاس واپسی چلے گئے۔ تو یہ دنیا کا کھیل ہے، روز لوگ آتے ہیں، روز لوگ جاتے ہیں۔ اگر انسان اچھا وہ ہے جو انسان اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے طریقے سے گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کیونکہ جانا ہر انسان کو ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مکمل زندگی گزارے، اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو جنت میں داخلے کے لیے آوازیں دیتے ہیں کہ یہ جنتی آ رہا ہے۔ قبر بھی اس کے لیے ویلکم کر رہی ہوتی ہے، خوش آمدید کر رہی ہوتی ہے کہ میرا پسندیدہ بندہ جو اس زمین پر تھا، کہ بہت میرا پسندیدہ تھا، جو آج میرے پاس آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی برا شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہی خبر بد دعائیں دیتی ہیں کہ یہ میرا سب سے ناپسندیدہ بندہ تھا، جو میرے اوپر چلتا تھا، اس وقت بھی میں ناگواری کرتی تھی کہ یہ میری زمین پر کیوں چل رہا ہے، آج ہی میرے زمین پر، آج میرے اندر آ رہا ہے، آج زمین اس شخص سے بدلہ لیتی ہے، اور اس کو قبر کے اندر اپنے اندر سکیڑ لیتی ہے، اور عذابات کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ایمان والے، نیک اعمال والے ہوتے ہیں، ان کے مزے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی آرام کا گھر نہیں ہے، زندگی عبادت کا گھر ہے، عبادت کے ساتھ گزاریں گے قبر کی زندگی، اس کے بعد کی زندگی آسان ہوگی۔ اور اگر یہ زندگی ہم نے آرام کے ساتھ، فرصت کے ساتھ، مزے کے ساتھ گزار لیا، تو اس کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، یا اس کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ بھی تکلیفوں میں اٹھانی پڑے گی۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اس میں ہم مشقت اٹھا لیں، تو اگلی زندگی جو آنے والی ہے وہ راحت والی زندگی ہوگی، اور جو یہ مختصر زندگی ہے، اگر اس میں ہم نے راحت اختیار کر لی، تو بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں تکالیف اٹھانی پڑیں گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے ذریعے رمضان کا پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے، مختلف سیشن ہوتے ہیں، مختلف ٹرانسمیشن ہوتے ہیں رمضان سے متعلق، اور ہم رمضان کے مہینے میں دین کو بہت اچھی طریقے سے سیکھ پاتے ہیں۔ جو موقع ہم دوسرے وقتوں میں نہیں ملتا، وہ وقت ہمیں رمضان کے مہینے میں بآسانی مل جاتا ہے، اور ہم دین کی طرف جڑ سکتے ہیں، اور دین کے اندر مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔
تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مصحف اکیڈمی کی ایک اکیڈمی ہے، یہ کم و بیش تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے اس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یہ ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی یہ اکیڈمی چل رہی ہے، اور اس کی جو آنر معلمہ بنت طارق صاحبہ ہیں، وہ اس اکیڈمی کو آن کرتی ہیں، اور ان کی مکمل ان کی ٹیم ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً اس اکیڈمی کے اوپر مختلف کورسز ہوا کرتے ہیں، رمضان کے اندر بھی، رمضان کے علاوہ بھی، تقریباً پورے سال اس کے اندر مختلف سیشن، مختلف کورسز چلتے رہتے ہیں، اور تقریباً 6 سے 7 سال ہو گئے اس محنت کو کرتے ہوئے، اور سینکڑوں خواتین، اصولی طور پر تو یہ اکیڈمی خواتین کے لیے ہے، لیکن کچھ کورس اس میں مرد حضرات کے لیے بھی رکھے جاتے ہیں، جیسے یہ رمضان کا جو تزکیہ و تربیہ کورس رمضان کا رکھا گیا ہے، یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس کے اندر خصوصی شرکت فرمائیں۔ تو یہ اکیڈمی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس اکیڈمی سے لوگ دین کو سیکھ سکیں، اور دین کے اوپر چل سکیں، اور دین کو آگے اپنے انداز سے، رہنمائی سے، اساتذہ کی رہنمائی سے، اللہ کی مدد سے آگے پھیلا سکیں۔ تو رمضان کی اہمیت کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتلایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اگر امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر قبر والوں سے سوال کیا جائے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ ایک جواب دیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ رمضان المبارک مل جائے۔ تو اس رمضان المبارک کی خصوصی طور پر قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا پتہ آج کا رمضان ہماری زندگی میں تو ہے، کل کا رمضان جو آنے والا ہے وہ ہماری زندگی میں نہ ہو، زندگی کا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو ہی ایسا قیمتی بنا لیجئے کہ اپنی آگے والی زندگی بھی قیمتی بن جائے۔ اور تجربہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غالباً حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے رمضان کو بہترین طریقے سے گزارا، رمضان کو اچھے انداز سے گزارا، اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی اس کی بہترین طریقے سے گزرواتے ہیں، پوری زندگی اس کے اچھی طریقے سے گزرتی ہے۔ اور جس کا رمضان خراب ہو جاتا ہے، پوری زندگی وہ مستقل، پوری زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک کا آغاز تھا کہ اکیڈمی کے بارے میں تعارف، جو میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر رمضان کی اہمیت کے بارے میں بھی کچھ احادیث اور ایک آیت آپ کو بتا دی۔ اس کے اندر ایک آیت اور جوڑ دوں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی جو اہمیت بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن مجید اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ہم عقلی طور پہ بھی سوچیں کہ جس چیز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے، اس کا بھی احترام ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک لکڑی ہے، لکڑی کو آپ دوسرے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، لکڑی کے اوپر آپ چڑھ سکتے ہیں، لکڑی کو آپ پھینک بھی سکتے ہیں، لیکن اگر اسی لکڑی سے قرآن رکھنے کے لیے رحل بنا دیا جائے اور اس کے اوپر قرآن رکھا جائے تو وہ ایک لکڑی ہے، لیکن اس قرآن کے رکھنے کی وجہ سے اس لکڑی کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس رحل کو بھی ہم چومتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے رکھتے ہیں۔ تو ایک لکڑی کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن قرآن کے رکھنے کی صرف وجہ سے اس لکڑی کی اہمیت بڑھ گئی۔ تو جس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہو تو وہ رمضان کا مہینہ کتنا اہم ہوگا، وہ رمضان کا مہینہ کتنا قیمتی ہوگا۔ تو رمضان کے مہینے کا قیمتی ہونا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید کو نازل فرمایا تو دراصل یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر سب سے زیادہ توجہ قرآن مجید کو دینی چاہیے، خصوصی طور پر سب سے زیادہ وقت قرآن مجید کے اندر صرف ہونا چاہیے، سب سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کے اندر رمضان کے مہینے میں ہونی چاہیے۔
جب آپ کو فری وقت ہو، جب آپ کا وقت کے وقت ہو، فری کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ کم از کم 2 قرآن مجید تو ہر انسان کا اس رمضان کے مہینے میں مکمل ہونا چاہیے۔ تو اس رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو رمضان کا مہینہ ہمارا خود بخود قیمتی بن جائے گا۔ آگے جو ہمارا سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کی تفسیر اور اس کا خلاصہ ہے تھوڑا بہت، جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی، جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کا مطلب افتتاح کرنا ہوتا ہے، شروع کرنا ہوتا ہے۔ تو اس قرآن مجید کا قرآن مجید کی شروعات اس سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اچھا، یہ سورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی کا فرق آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ مکی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مکی اور مدنی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جن صورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے بعد نازل فرمایا، ان صورتوں کو مدنی صورت کہتے ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کو مکی صورت کہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جو سورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سورت مکی کہلاتی ہیں، اور جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سورت مدنی سورت کہلاتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سی آیات، بہت سی صورتیں نازل تو مدینہ کے اندر ہوئی ہیں، لیکن ہے وہ مکی صورت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ہجرت کے بعد پھر آپ علیہ السلام دوبارہ جب مکہ آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو اس وقت بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، وہ مکہ کے مقام پہ نازل ہوئی ہیں، لیکن اس آیات کو بھی مدنی آیات کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ابتدائی 3 آیات اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اور آخری کی 3 آیات اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور التجا کے اوپر مشتمل ہے، اور جو بیچ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر دعا اور التجا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صورتوں سے پہلے، ہر قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بچہ جانتا ہے، ہر بڑا جانتا ہے، ہر جوان جانتا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی کیوں پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کا جواب دے سکیں کہ ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن کیوں پڑھنا ہے، کہاں سے حکم ہوا، کس نے کہا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنا چاہیں، جب تلاوت کی ابتدا کرنا چاہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اس اعوذ باللہ کا ثبوت سورۃ النحل سے ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقاعدہ ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کا صیغہ، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جب قرآن مجید کو تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے۔ تو اعوذ باللہ کا پڑھنا قرآن مجید کی شروع کرنے سے پہلے لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقاعدہ حکم ہوا ہے۔
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ شیطان سے جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے پورا اس چیز کے بارے میں پناہ مانگتا ہوں. کہ شیطان کی ایک عادت ہے کہ وہ انسان کو ہر اچھے کام سے روکتا ہے، ہر اچھے کام سے روکتا ہے اور برے کاموں پہ لگاتا ہے. یہ شیطان کی عادت ہے. تو جب ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے، اور ہم یہ جو اچھا کام ابھی کرنے جا رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے شیطان باز رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے، اور آپ کو ڈسٹرب، آپ کو پریشان، آپ کا دھیان نہیں بٹا سکتا. تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور شیطان سے پناہ ہے کہ شیطان سے دور ہو جائیں اور اللہ کا حکم کو فالو کریں. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا ثبوت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا حکم ہمیں قرآن مجید سے نہیں ملا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے سے اس کا حکم ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے، جو کام بھی اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت نہیں ڈالتے، اس کام میں برکت نہیں ڈالتے. وہ کام تو اگر ہو بھی جائے تو اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی. وہ کام یا تو پھر وہ کام ناقص رہتا ہے، یا ہو جاتا ہے تو وہ برکتیں نہیں آتی اس کے اندر. تو یہ بسم اللہ کا تعلق ہر کام سے ہے. بسم اللہ کا تعلق صرف قرآن مجید کے خاص نہیں ہے. اعوذ باللہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے، لیکن بسم اللہ قرآن مجید کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. یہ رحمان اور رحیم کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہے، رحم کرنے والا. لیکن اس کے اندر فرق ہے. وہ ابھی سورۃ الفاتحہ جب شروع کروں گا تو اس کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو جب ہم نے اعوذ باللہ پڑھا تو شیطان کو بھگا دیا، اور بسم اللہ پڑھا تو اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ہم پر ہر وقت ہم پر رحم کرتا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے بارے میں نے آپ کو بتلایا. یہ 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے اوپر مشتمل ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین کے لیے. تعریف ہم ہر کسی کی کرتے ہیں. کوئی چیز ہم نے دیکھ لی، کوئی خوبصورت چیز ہمیں نظر آئی تو ہم اس کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. کوئی خوبصورت بچہ ہو تو اس کو ہم سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں. ہم کوئی ایسا منظر دیکھتے ہیں جس پہ ہمارا دل سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نکلتا ہے. تو یہ تعریفیں جو ہماری ہو رہی ہیں، یہ تعریفیں ابدی تعریف نہیں ہے، ایک وقتی تعریف ہے. اصل تعریف کس کے لیے ہے؟ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اگر ہم کسی بچے کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل وہ بچے کی تعریف نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ اس بچے کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر ہم سمندر کو دیکھ کے سمندر کی تعریف کر رہے ہیں تو دراصل وہ تعریف سمندر کی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے اس سمندر کو بنایا ہے. اگر ہم بلند و بالا پہاڑ کو دیکھ کر تعریف کر رہے ہیں کہ کیا ماشاءاللہ کیا بہترین پہاڑ ہے، وہ دراصل پہاڑ کی تعریف نہیں ہو رہی، پہاڑ کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ تعریف ہے صرف کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. تعریف کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے. تو ہم جس کے بارے میں بھی، اگر کسی چیز کے بارے میں بھی تعریف کریں، اس دراصل تعریف اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. رب العالمین، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا
پالنے والا ہے۔ یہ رب ایسا خاص لفظ ہے کہ کسی کے بارے میں رب کا استعمال نہیں کر سکتے، کسی مخلوق کے لیے رب کا مطلقاً لفظ رب کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو ہم رب کہتے ہیں تو ہم نے کفر کیا، شرک کیا، کیونکہ رب کی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک جہاں اس دنیا کو نہیں بنایا، بلکہ ایسے بہت سے جہان ہیں جو ہماری آنکھوں سے بھی اوجھل ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ سمندر کے اندر کتنی ہی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، زمین کے اندر نیچے کتنی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، آسمان کے اوپر کیسی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ سب اللہ کے جہان ہے، یہ سب اللہ کے جہان ہے۔ یہ چاند اور سورج کا نکلنا یہ اللہ کا جہاں ہے، یہ چاند اور سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کا جہاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں تمام عالموں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ تمام عالموں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ ان تمام عالموں کا پالنے والا ہے، ان تمام عالموں کو چلانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، آگے فرمایا الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے کہ جو بہت مہربان ہے، رحیم ہے۔ الرحمن اور رحیم کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ وہ دونوں رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس کو ایک کا ترجمہ مہربان سے کر دیتے ہیں اور ایک کا ترجمہ رحیم، رحم کرنے والے سے کہہ دیتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دونوں کا معاملہ ایک ہے، صرف صیغے کا فرق ہے۔ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے اور الرحیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ تو علماء ان دونوں معنی کے اندر فرق یہ کرتے ہیں کہ الرحمن کے اندر زیادہ مہربانی ہے اور الرحیم کے اندر تھوڑی کم مہربانی ہے۔ کیا معلوم، کیا بات کہ الرحمن کا تعلق مفسرین نے لکھا الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ موت کے بعد سے تعلق رحیم سے ہے اور دنیا کے اندر جو ہم رہتے ہیں اس کا تعلق رحمان سے ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہم بہت سے برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی بہت زیادہ ہے۔ رحمان کے اندر مہربانی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر فوراً کسی کو نہیں پکڑتا اور اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو اس رحمان سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر زیادہ مہربانی فرماتے ہیں۔ اور اس رحمان کی مہربانی سے ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ ہمیں اگر کوئی عیش و آرام کے اندر نظر آ رہا ہے، اگر اس کی دنیا عبادتوں سے دور ہے، اس کی زندگی رسول اللہ کی اطاعت سے دور ہے اور نمازوں سے دور ہے، روزوں سے دور ہے، اور زندگی اس کی بہت اچھی ہے اور زندگی بہت اچھی طریقے سے گزار رہا ہے، اس کے پاس مال و متاع بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، بینک بیلنس ہے، تو ہمیں اس شخص کو دیکھ کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فوراً کسی کو نہیں پکڑتا، اللہ تبارک و تعالی فوراً کسی کی گرفت نہیں فرماتا۔ تو ہمیں اگر کوئی شخص عیش و آرام میں ہو اور دین سے غافل ہو تو ایسے شخص کو انسان دیکھ کر دھوکے میں نہ کھائے کہ یہ تو عبادتیں نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ الرحمن ہے، دنیا کے اندر رحم بہت کرتا ہے، ہر چیز کو ڈھیل دیتا ہے، ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، ان کی دیتا ہے کہ کب تک تم موج اڑاؤ گے، کب تک تم مزے کرو گے، ایک دن تمہیں میرے پاس لازمی آنا ہے۔ آگے فرمایا الرحیم۔ الرحیم کا تعلق قیامت کے دن سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مہربانی فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے۔ تو رحیم کے اندر مہربانی تھوڑی کم ہے، کیونکہ روز جزا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پکڑیں گے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ نہیں گزاری،
گناہوں کے اندر گزاری، اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی مہربانی نہیں فرمائیں گے جو دنیا کے اندر مہربانی فرما رہے تھے، وہاں پہ آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو رحمان دنیا کے لیے خاص، رحیم آخرت کے لیے خاص، کہ رحمان اللہ تبارک و تعالی دنیا میں زیادہ مہربانی فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن مہربانی قیامت کے دن بھی فرمائے گا، لیکن جو بدلہ ہے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس کو بدلے میں اس کے اعمال کا جزا دی جائے گی، اور جس نے برے اعمال کیے ہیں بھلے زندگی بڑے عیش و عشرت کے ساتھ گزاری ہے اور برے اعمال کر کے گیا ہے، تو اب قیامت کے دن اس کو اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس الرحمن الرحیم سے ایک پہلو یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی ایسے لوگوں کو، کفار کو دیکھ کے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تو دین سے دور ہے لیکن عیش و آرام ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس زندگی کو ایک قید خانہ بنایا ہے، زندگی کو ایک جیل نما بنایا ہے، اور جیل کے اندر انسان کے پاس ساری آرائشیں نہیں ہوتی، ایک پابندی ہوتی ہے، ایک حدود ہوتا ہے کہ اس حدود میں رہ کر کام کرنا ہے، اس پابندی کے اندر تمہیں رہ کے سارے کام کرنے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باؤنڈری لگائی ہے کہ اس باؤنڈری سے آگے نہیں کرنا، یہ تمہاری باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ گناہوں کی باؤنڈری لگائی ہے، شرک کی باؤنڈری لگائی ہے، سود کی باؤنڈری لگائی ہے، غیبت کی باؤنڈری لگائی ہے، چغلخوری کی باؤنڈری لگائی ہے، کہ ان باؤنڈریوں کو کراس نہیں کرنا۔ اور کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جنت بنا دی ہے، کوئی باؤنڈری نہیں لگائی، جو چاہے کرے، جو چاہے کرنا ہے، جس طرح زندگی گزارنا ہے گزارے۔ لیکن کافر کے لیے جو اس کے بعد کی جو ابدی ہمیشہ کے لیے جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیں گے، اس کے لیے وہاں کے اندر وہ جو ابدی زندگی ہے، اب وہ زندگی اس کافر کے لیے قید خانہ بن جائے گی، اس قید خانے سے بھی بدتر بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرمائیں گے، اور مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر اس نے ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی ہو تو جنت میں لازمی داخل ہوگا۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کے دن کا، مالک ہے روز جزا کے دن کا۔ آج کا دن، آج کی جو زندگی ہے، آج ہم ہیر پھیر کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، جہاں پھنس رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کے اپنا سیف کر لیتے ہیں، اپنا سیف سائٹ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے ایک دن آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو یوم الدین کہتے ہیں، یعنی آخرت کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا مالک میں نہیں ہوں، اس دن کا مالک کوئی پیر فقیر نہیں ہے، اس دن کا مالک حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی کی بادشاہت اس دن پر بھی ہے، اسی کی بادشاہت اس دن پر ہے کہ وہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہی اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ مالک یوم الدین، زندگی آپ نے کیسی بھی گزاری، زندگی آپ نے کیسے بھی گزاری، کیسے بھی گزاری، ایک دن جو یوم الدین ہے، روز جزا کا جو دن ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دن اس بدلہ، ان چیزوں کا بدلہ ہمیں نصیب فرمائے گا، اور اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ آج اس زندگی میں ہم سورس لگا لیتے ہیں، سفارش کر لیتے ہیں، رشوت دے کے کام چلا لیتے ہیں، نہ اس دن نہ رشوت کام آئے گی، نہ کسی کی سورس کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ البتہ اگر اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کو، انبیاء کو اجازت دے دیں سفارش کی، تو تب وہ انبیاء سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ سفارش کی اجازت نہ دے تو کوئی رسول، کوئی نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے بغیر اجازت کے کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اب ہم اس سورۃ الفاتحہ کو آج یہیں پر روکتے ہیں کہ 3 آیتیں ہم نے بات کی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں کے اوپر آج تھوڑی سی بات ہوئی ہے۔ کل انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر بات کریں گے، اور یہ سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔
اب جو ہمارے پاس تیسری چیز تھی کہ روزہ کی شرائط کیا ہے، روزے کی نیت کیا ہے، تو ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہے، ہر ایمان والے کے اوپر روزہ فرض ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو وہاں سے اس کا روزے کا ثبوت ہم تک پہنچتا ہے کہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، ہر مسلمان کے اوپر روزے فرض ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شرائط لگائے ہیں کہ اگر یہ شرائط پائی جائیں تو روزہ فرض ہے، اگر یہ شرائط نہیں پائی جا رہی تو روزہ فرض نہیں ہے۔ جیسے ایک مسلمان ہے، سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے اس بندے کو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر ہے اور کافر باقاعد کا ایمان نہیں لایا اور کافر ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دیں گے، تو کسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ نہیں دیں گے، جو روزے کے جو فضائل اس کو عطا نہیں ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لے کر آنا ہے۔ ایمان آئے گا تو روزے کا فائدہ ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو کسی بھی عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف روزہ نہیں، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بہت سے کافر ہیں جو فلاحی بہبود کے کام کرتے ہیں اور انسانی خدمت کے کام کرتے ہیں، بہت ہم سے مسلمانوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس انسانی خدمت کا فائدہ ان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تو دے سکتا ہے، دنیا میں تو دے دے گا، اس کی زندگی اور اچھی بنا دے گا، لیکن قیامت کے دن اس کے اس خدمت کا کوئی اجر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اس خدمت کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کا ہونا سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ایمان آئے گا، نماز کا فائدہ ہوگا، ایمان ہوگا، روزوں کا فائدہ ہوگا، ایمان ہوگا، زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہوگا، ایمان ہوگا، ساری عبادتیں اس شرط کے اوپر مشروط ہے کہ اگر ایمان ہوگا تو ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ تو روزے کے لیے بھی پہلی شرط ایمان کا ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم مسلمان ہوں گے تو ہمیں اس روزے کا فائدہ نصیب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر شرط کیا کہ روزے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے، بالغ ہے لیکن پاگل ہے، دماغ اس کا سیٹ نہیں ہے، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض نہیں کیے، کیونکہ وہ شرط نہیں پائی جا رہی عاقل ہونے کی۔ اسی طرح ایک بچہ ہے، اس بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہونا ضروری ہے روزے رکھنے کے لیے، یعنی اگر بچہ روزہ رکھ رہا ہے بلوغت سے پہلے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزے رکھنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے جو روزہ رکھا ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی دیں گے اور اس بچے کو بھی دیں گے۔ جب بالغ ہو جائے گا تو وہ اس کی جو وہ نیکی اس نے بلوغت سے پہلے کی وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایڈ کر دیں گے اور اس کے والدین کو بھی دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض اس کے اوپر نہیں کیا۔ اگر بچہ روزہ نہیں رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوچھ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ تو بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور بالغ انسان کب ہوتا ہے؟ ہر انسان بخوبی جانتے ہیں کہ سب سے ایک چیز جو نارمل ہے کہ جب بچی یا بچہ 15 سال کا ہو جائے، بچی یا بچہ جب 15 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر بلوغت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ اب 15 سال کے بعد اس کو روزہ رکھنا بھی فرض، نماز پڑھنا بھی فرض، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا بھی فرض، اگر حج کے پیسے آ گئے تو حج کرنا بھی فرض، اسی طرح اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے آ گئے تو قربانی کرنا بھی اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو 15 سال ایک لمٹ ہے، لیکن اگر 15 سال سے پہلے اگر بلوغت کی جو علامات ہیں اگر کسی بچے کے اندر پیدا ہو جائے، کسی بچی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اس علامات کے بعد سے وہ بالغ شمار ہوگی، بھلے 15 سال ہو نہ ہو۔ یہ 15 سال اختتام بالکل اینڈ بتا دیا، علامات ظاہر ہو نہ ہو، 15 سال کی عمر میں بچہ اور بچی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے اوپر سارے احکام کی پابندی لازمی ہے، اگر نہیں کریں گے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی
ان سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ لیکن بچوں کے اندر عادت ڈالنی چاہیے بچپن سے ہی، ایک دو تین روزے رکھوا لیں، ان کی حوصلہ افزائی کر لیں، ان کو روزے رکھنے کے اوپر ان کی خوشی کا اظہار کر لیں، ان کو کچھ ہدایہ دے دیں تاکہ ان کے اندر ان روزوں کی دلچسپی پیدا ہو، روزے رکھنے کے اندر شوق پیدا ہو۔ یہ کرنا چاہیے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو 2 کام کرو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو 2 کام کرو۔ ایک تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، پیار محبت سے سمجھاؤ کہ رمضان نماز ایسے پڑھتے ہیں، نماز سکھاؤ، نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اور محبت کے ساتھ، زور زبردستی نہیں۔ اگر والدین مسجد جا رہے ہیں، والد مسجد جا رہے ہیں تو اپنے بچے کو بھی لے جائیں، اور نماز اس کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ 7 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے اوپر 2 کام کرنا ہے، ایک تو اس کا بستر الگ کر دو اور نماز کی اس کی تلقین کرو۔ بستر الگ کر دو یعنی اس کو الگ سیپریٹ کر دو، اگر سو رہے ہیں دونوں کے اندر فاصلہ کر دو۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا اس کو اپنی زندگی گزارنے کی عادت ڈال لو کہ وہ اپنی زندگی خود سے گزارے۔ اس کا بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے کہ 7 سال کی عمر سے اس کو تھوڑا سا اپنے سے دور کر لو کہ وہ اپنی ذمہ داری خود تھوڑی بہت سمجھنے لگ جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ نماز کا اس کو حکم دو، نماز کا محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ نماز سکھاؤ اور اس کو حکم دو۔ اور نماز پڑھنے کے اوپر تحائف، تحفے تحائف، یہ رسول اللہ کا ارشاد نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب نماز پڑھے تو ان کو تحفہ دو، تحائف دو، ہدایہ دو، تاکہ وہ رمضان نماز کی طرف اس کے اندر رغبت بڑھ جائے۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، رسول اللہ کا ارشاد، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اب بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اب اس بچے کے اوپر تھوڑی بہت سختی بھی کرو، ان کو ڈانٹو بھی، ان کو پابندی کی طرف سختی سے لے کر آؤ۔ زیادہ مار دھاڑ اس وقت بھی نہیں کرنی، محبت پہلے نمبر پر ہے۔ اگر محبت سے نہیں آ رہے اور 10 سال مکمل ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی سختی بھی کی جا سکتی ہے، تھوڑا سا غصہ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ نماز کی طرف آئے۔ اور جب یہی بچہ بالغ ہو جائے یا 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اب اگر یہ نماز نہیں پڑھے گا، روزے نہیں رکھے گا تو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا 15 سال سے پہلے اور بلوغت سے پہلے۔ کوئی سوال تو نہیں ہے لیکن ترغیب کے لیے یہ سارے کام کروانا چاہیے۔ لیکن جب بچہ بالغ کا ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، بالغہ ہو جائے، اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو اب یہ مکلف اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے، اب اس کے اوپر یہ ساری چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، ان کو اب ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر بلوغت بتا دیا شرائط، اور روزے کی شرائط ایک یہ ہے کہ صبح جو سحری کا وقت ہے، صبح سحری کے وقت جو طعام داخل ہوتا ہے، جو ہمارے پاس کیلنڈر ہے، اس کے مطابق اس سحری سے 1-2 منٹ پہلے ہی احتیاطاً روزے کی نیت کر لیں، کھانا پینا بند کر دیں، اور افطاری تک اپنے آپ کو پیاسا رکھیں۔ اپنے آپ کو بھوک اور پیاسا رکھ کر افطاری کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، 10-15 گھنٹے جو بھی بنتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بغیر کھائے پیے گزارے، اور افطاری کے وقت روزے کو کھولے۔ یہ روزے کی شرائط ہے، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبح سحری سے افطاری تک یہ وقت ٹائم ڈوریشن ہے، اس وقت میں آپ نے روزہ رکھا ہے، یہ روزے کی شرط ہے۔ اب روزے کی نیت کیا ہے، روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ تو اس کے اندر ایک بات یہ معلوم ہو جانی چاہیے کہ روزے کی نیت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بولا جائے کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، میں پہلا روزہ رکھ رہا ہوں، میں دوسرا روزہ رکھ رہا ہوں، اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا دل ہے، آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے، یہی ارادہ آپ کی نیت ہوتی ہے۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ اگر آپ نے زبان سے بول دیا کہ آج کا روزہ رکھ رہا ہوں تو اچھی بات ہے، بول لینا چاہیے تاکہ اس کو اور پختگی ہو جائے، لیکن بولنا ضروری نہیں ہے، دل کے اندر نیت ہونا یہ ضروری ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے زبان سے بول تو دیا کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں اور دل کے اندر یہ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا، ابھی تھوڑی دیر بعد میں ناشتہ کروں گا، تو زبان کا بولنے سے آپ کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ نہیں ہے۔
تو اصل جو ہے وہ دل کی اہمیت ہے، دل کی بات ہے، دل کے اندر جو ارادہ ہوگا یہی آپ کی نیت ہے۔ اور اگر کوئی شخص سحری کے اندر سوتا رہ گیا، آنکھ نہیں کھولی اور وقت داخل ہو گیا سحری کا، یعنی سحری کا وقت کراس ہو گیا، اذان ہو گئی فجر کی، اور اس نے سحری نہیں کی ہے اور اس کا ارادہ تھا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، رات میں ارادہ کر کے سویا تھا کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، اور وہ سحری میں کسی وجہ سے بھی نہیں اٹھ سکا، جان بوجھ کے نہیں اٹھا یا کسی وجہ سے نہیں اٹھا، تو اب وہ اسی وقت جب اٹھا ہے اسی وقت وہ روزے کی نیت کر لے۔ اس روزے کی نیت وہ اگر زوال سے پہلے، یعنی زوال کا وقت اگر 12:30 کا تصور کر لیں، 12:30 سے پہلے پہلے اگر وہ اٹھ گیا اور اس نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں رمضان کا، تو اب وہ روزہ اس کا ہو جائے گا، اب وہ روزہ مکمل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے یہ سوچے کہ میں نے سحری کی نہیں ہے تو میرا روزہ نہیں ہے، میں کھا پی رہا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ اب وہ روزہ مکمل کرے اپنا، کیونکہ اس نے نیت پہلے ہی کر لی تھی۔ تو یہ رمضان کے روز نیت کے حوالے سے میں نے ایک دو باتیں بتا دیں کہ رمضان کے اندر نیت ضروری دل کا ارادہ ہے، اور اگر کوئی شخص سحری نہیں کرتا کسی وجہ سے اور بعد میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اسی وقت روزے کی نیت کر لے اور افطاری تک اسی طریقے سے گزارے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، آج پہلا دن ہے تو آج اس کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اپنی پہلی کلاس کو۔ آج سورہ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے کچھ احادیث بیان کی، کچھ قرآن مجید کی آیات بتائی ہیں، اس کی یہ وقتاً فوقتاً اسی طرح چلتا رہے گا۔ اچھا، اس کلاس کے بارے میں آخر میں یہ بتاؤں کہ اس کلاس کے اندر سوال جواب کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سوال جواب کی وجہ سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ٹاپک سے ہٹ کے سوال آتے ہیں، پھر یا اختلافی سوال آتے ہیں، یا سوال کے ایک بہت سوالات کے ایک جمع غفیر لگ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جوابات دینے کے اندر اور لائیو کلاس کے اندر بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو ہم نے کلاس کے اندر سوال جواب کا سیشن نہیں رکھا۔ اگر کسی کو ٹاپک کے حوالے سے یا رمضان کے روزے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، دینی حوالے سے کوئی سوالات کرنا ہو تو اکیڈمی کا آفیشیل نمبر آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ خواتین کے پاس ہے، تو آپ اس نمبر کے اوپر میسج کر کے سوال کر سکتی ہیں۔ اور اس کے اندر ایک ذہن رہے کہ اختلافی کوئی سوال نہ ہو، کیونکہ اختلافی سوال سے انسان اور اختلاف مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، اتفاق نہیں بنتا۔ اختلافی اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر اختلاف کی سوال کے علاوہ اگر روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق، رمضان سے کسی بھی دینی پہلو کے مطابق کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کا جواب تسلی، خصوصی طور پر تسلی بخش انشاءاللہ اگر مجھے آتا ہوگا میں دے دوں گا، نہیں آتا ہوگا اپنے اساتذہ سے پوچھ کر آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ تو سوال بعد میں کلاس کے بعد کسی وقت بھی اس نمبر کے اوپر پوچھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو ہماری پہلی کلاس ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلاس میں خوب برکت نازل فرمائے، اس میں شامل ہونے والی تمام خواتین و حضرات سب کو اس رمضان کی خوب خوب برکتیں نازل فرمائے، خوب خوب اجر نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان یا رحیم یا کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا انتہائی احسان ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس رمضان کے مہینے کو پائیں، ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم داخل ہوں، ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہم گناہ گاروں کو بھی آپ نے رمضان کا مہینہ، اتنا قیمتی مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت والا بنائے، باعث رحمت والا بنائے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے انقلابی رمضان بنائے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے دوست احباب کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، یا اللہ سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث مغفرت بنائے، باعث رحمت،
باعث مغفرت بنائے یا اللہ۔ اس رمضان کو اس اکیڈمی کے لیے، اس اکیڈمی میں کام کرنے والے کے لیے، اس اکیڈمی کے کام کرنے والی ٹیم کے لیے، آنر کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے تمام گھرانوں کے لیے یا اللہ باعث برکت، باعث رحمت بنائے یا اللہ۔ تمام پریشانیوں سے آزادی کا، خلاصی کا سبب بنائے اس رمضان کو یا اللہ۔ تمام پریشانیوں سے خلاصی کا سبب بنائے یا اللہ۔ اس رمضان کو ہماری مرحومین، ہمارے مرحومات کے لیے یا اللہ باعث نجات بنائے۔ ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں یا ہم میں سے کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یا اللہ اس رمضان کی برکت ان کو بھی نازل فرمائے، اس رمضان کی برکت ان پر بھی نازل فرمائے، ان کے قبر کے گھڑے کو باغوں میں سے ایک باغ بنا دے یا اللہ۔ اس رمضان کی برکت تمام بیماروں کے اوپر بھی اللہ اس کی رحمت نازل فرمائے۔ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے، اس رمضان کی رحمت سے یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرمائے۔ جو کوئی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کی دوری کا سبب بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ یہ 20 روزہ سیشن کا آغاز کیا ہے یا اللہ، اس میں خوب استقامت نصیب فرمائے، ہر شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے یا اللہ۔ جو سن رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، جو ہم وقت نکال رہے ہیں یا اللہ، اس میں برکت نازل فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ۔ سب سے پہلے مجھے اور میرے سننے والوں کو یا اللہ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.